کیا ایسے حملوں کو دنیا کا کوئی دھرم، کوئی بھی دھرم، کیا ایسے حملوں کو جائز کہہ سکتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت غور سے سنیے. اور یہ حملہ کرنے والے میرے بھائیوں کوئی عام انسان نہیں تھے، غریب لوگ نہیں تھے. ریسرچ میں سامنے آ رہا ہے ڈاکٹر کی ایک ٹیم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. MBBS MS MD ڈاکٹر. غور کیجئے، کیا ان لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت نہیں آئی؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو، ایک نفس واحد کو قتل کیا، ایک انسان کو، ہندو مسلم کی قید نہیں، ایک منشی کو، ایک انسان کو قتل کیا بنا کسی غلطی کے، بنا فساد کے، اگر اس کو بے قصور مار ڈالا، قرآن کہتا ہے اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا، اس نے پوری دنیا کی مانوتا کا مرڈر کر ڈالا. پوری دنیا کی انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل، پوری دنیا کی انسانیت کا قتل. اب آپ بتائیے اس آیت کے ہوتے ہوئے کون کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ یہ ہے اسلام. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ تھا، جب وہ خلیفہ تھے اور پوری رعایا ان کے انڈر میں تھی، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی ان کے انڈر میں تھے، تو جانتے ہو الپ سنکھیوں کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا؟ اقلیت کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا؟ آج ہم اپنے سماج میں نظر ڈالیں کہ الپ سنکھیوں کے ساتھ کیا یہ سلوک ہو رہا ہے؟ ہیرا ایک شہر ہے، ہیرا ملک شام کا ایک شہر ہے جس کا نام ہیرا، آج بھی وہ شہر موجود ہے سیریا میں، اس شہر کا نام ہے ہیرا. اس ہیرا شہر کے اندر ایک مسلمان نے ایک یہودی کو قتل کر دیا، ایک یہودی کو قتل کر دیا. علامہ ذیلعی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نصب الرایہ میں نقل کرتے ہیں اپنی مشہور کتاب میں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ملک شام کے شہر ہیرا میں رہنے والے ایک مسلمان نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. نام یاد رکھیے گا، مسلمان قتل کرنے والا تھا اور جس کو قتل کیا گیا وہ یہودی تھا. ایک مسلمان نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. بات آئی گئی ہو گئی، مکھن وکھن لگا کر معاملے کو سالو کر لیا گیا. لیکن مدینے میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر فاروق کے کانوں میں یہ آواز گئی، کسی نے بتایا کہ ملک شام میں اقلیت کا ایک آدمی مارا گیا، الپ سنکھیک سماج کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا، اور بہو سنکھیک نے یعنی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے اس یہودی کو قتل کیا. پوچھا گیا پھر ملک شام کے امیر کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کے گورنر نے اس مسلمان کو سزا کیوں نہیں دی؟ حضرت عمر فاروق نے والی ہیرا کو لیٹر لکھا. حضرت عمر فاروق نے والی ہیرا کو لیٹر لکھا، ہیرا کے جو والی تھے گورنر، ان کو خط لکھا کہ فوراً اس مسلمان کو اریسٹ کر لیا جائے، اس مسلمان کو جس نے قتل کیا یہودی کا اس کو گرفتار کر لیا جائے. اور آئے والی ہیرا اس مسلمان کو اریسٹ کرنے کے بعد اس مقتول کے ورثاء کے سامنے پیش کیا جائے، مقتول کے ورثاء کو اختیار دیا جائے
وہ چاہیں تو فدیہ لے کر دیت لے کر مسلمان کو چھوڑ دیں یا معاف کر دیں، اور اگر وہ دیت لے کر نہیں چھوڑنا چاہتے اور معاف بھی نہیں کرنا چاہتے تو ورثہ کو اختیار ہے کہ خون کے بدلے میں خون، قتل کے بدلے میں قتل، وہ چاہیں تو یہ انتقام بھی لے سکتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا برتاؤ اقلیت کے ساتھ۔ والی حیرہ کے ہاتھ میں خط آتا ہے، اس نے حضرت عمر فاروق کا جیسے یہ لیٹر پڑھا، مسلمان کو گرفتار کر لیا۔ آج یہ صورتحال کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں؟ انصاف ہو تو سب کے ساتھ ہو۔ یہ انصاف کا کون سا تقاضا ہے کہ اعظم خان صاحب کے پاس اگر پین کارڈ 2 ہیں تو 7 سال کی سزا، اور اسمرتی ایرانی کے پاس 2 پین کارڈ ہوں تو وہ آزادی کے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ اعظم خان صاحب کے ساتھ نام مسلمان جڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، الپ سنکھیکوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اس زمانے میں، یہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہماری تعداد تھی، جب ہم بہو سنکھیک تھے، اس وقت بھی اقلیت پر ظلم نہیں ہونے دیا۔ حضرت عمر فاروق کا لیٹر مل کر والی حیرہ نے اس مسلمان کو اریسٹ کر لیا، اس مسلمان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتاری نہیں کیا، اس مسلمان کو اریسٹ کرنے کے بعد مقتول کے ورثہ یہودی کے گھر والوں کے سامنے اس کو پیش کیا اور کہا کہ یہ تمہارا مجرم ہے، یہ مسلمان، بتاؤ پیسہ لینا چاہتے ہو؟ جتنا مال چاہتے ہو اتنا مال دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ گھر والوں نے منع کر دیا کہ انصاف اگر دلانا ہی ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مال لے کر اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کہا پھر ایسے ہی معاف کر دو۔ اب رکھیں گے کہاں؟ کہا کہ ویسے ہی معاف کر دو۔ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، معاف بھی نہیں کریں گے، معاف بھی نہیں کریں گے اور دیت بھی نہیں لیں گے۔ پھر والی حیرہ سے کہا کہ اگر آپ ہیرا کے گورنر ہیں اور انصاف دلانا چاہتے ہیں تو خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل۔ اس نے ہمارے بھائی کا قتل کیا، آپ اس مسلمان کا قتل کریے۔ کیا چائے لائے ہیں کہ شربت؟ میرے بھائیوں سنیے، والی حیرہ نے کہا پھر آپ کو انصاف ملے گا۔ کہا کہ تم لوگ اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں۔ کہا اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہماری اکثریت تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہودی اور عیسائی کچھ نہیں کر سکتے تھے، پورا پاور حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تھا۔ ایسے ماحول میں اس مسلمان کو اریسٹ کیا گیا اور جمعے کے دن اس مسلمان کو قتل کا فرمان نافذ کیا گیا۔ گھر والے بھی موجود ہیں۔ یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ پھانسی گھر میں ایک ڈاکٹر رہے گا، ایک جیلر رہے گا، 2 اور آدمی رہیں گے اور ایک یہ رہے گا اور اس کے بعد میں بس پھانسی نہیں۔ وہاں تو منظر عام پر سب کے سامنے میرے بھائیوں بالکل عام چوراہے پر قتل کیا جانا تھا۔ یہودی کے سارے گھر والے آج اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور شام کی اس بستی حیرہ کے اندر اس مسلمان کو یہودی کے قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ یہودی کے قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے انسانیت کا احترام۔ حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا کہ مرنے والا یہودی ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو انصاف کے نام پر کھینچا لیکھن ہوتی ہے۔ وہی بلقیس ہے جس کے سب کچھ کھویا، جس کے ساتھ بلاತ್کار کیا گیا، جن کے دوشیوں کو عمر قید کی سزا ہوئی، لیکن افسوس یہ کہ گجرات کی سرکار کی اپلیکیشن پر کیس واپس لے کر ان کو چھوڑا گیا۔
لیکن پھر سپریم کورٹ نے دخل دیا تو پھر وہ اندر چلے گئے. یہاں انصاف کے ساتھ تو چھیچن لیتھر ہوتی ہے. میرے بھائیوں یہاں تقاضا دیکھیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے والی ہیرا, تمہاری گورنری چھین لیں گے اگر اس یہودی کو انصاف نہیں ملا تو. یہ تھا اقلیت کے ساتھ سلوک. اور یہ واقعہ تو آپ نے 50 بار سنا ہوگا اپنے خطیبوں سے. مصر کے اندر عمر ابن عاص گورنر تھے. مصر کے اندر عمر ابن عاص گورنر تھے, اور عمر ابن عاص کا ایک بیٹا ایک یہودی بچے سے کہتا, آؤ گھوڑا دوڑانے میں تم بہت ہوشیار ہو, چلو گھوڑا دوڑا کے دیکھو کون آگے نکلتا ہے, دیکھیں تم اچھا چلاتے ہو یا میں اچھا دوڑاتا ہوں. دونوں نے گھوڑا دوڑایا. یہودی بچہ گھوڑا دوڑانے میں ایکسپرٹ تھا, اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگاتا ہوا حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے سے آگے نکل گیا. عمر ابن عاص کے بیٹے سے آگے نکل گیا. عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا, کمینہ مجھ سے آگے کیسے نکلا. وہ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے عمر ابن عاص کا بیٹا, اور اس نے وہ ایک کوڑا لیا اور اس نے یہودی لڑکے کے کوڑا مار دیا. وہاں کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے اور ان لوگوں نے سمجھایا کوئی بات نہیں, اس یہودی بچے کو, یہ ہمارے ابن عاص کا بیٹا ہے, یہ یہاں کے گورنر کا بیٹا ہے, ارے چلو کوئی بات نہیں, معاملہ رفع دفع کرو. جیسے آج ہمارے اور آپ کے سماج میں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کار اور کوئی ای رکشہ یا کوئی بیٹری والا یا کوئی غریب آدمی کا رکشہ ٹکرا جائے اور غلطی کار والے کی ہو تو بڑا آدمی دیکھ کر گاؤں کے لوگ ارے جا جاؤ کوئی بات نہیں, ارے چلو دھوکے سے ہو گیا, یہ ہو گیا, جبکہ غلطی امیر کی ہے, غریب کی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی غریب کے ساتھ کوئی انصاف کی بات کرنے والا نہیں ہوتا. ایسے ہی عمر ابن عاص کے زمانے میں مصر میں سمجھا بجھا کر بات ٹال دی گئی. کچھ دنوں کے بعد مدینے سے سفر کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق جب ملک کے مصر پہنچے تو وہاں کی عوام اور وہاں کی رعایا کو بلا لیا اور ایک میٹنگ لے رہے ہیں. اپنے گورنر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا گورنر ٹھیک ہے, ہم نے جو گورنر تمہیں دیا ہے وہ ٹھیک ہے, اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہے. تمام لوگوں نے حضرت عمر ابن عاص کی تعریف کرنا شروع کر دی. امیر المومنین, آپ نے ہمیں بہت اچھا گورنر دیا ہے, بہت اچھا گورنر سے نوازا ہے, یہ ہماری شکایتیں بہت اچھے سے سنتے ہیں. اسی پبلک میں وہ 12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو یہودی کا بیٹا تھا. وہ کھڑا ہوا کہنے لگا, امیر المومنین ساری باتیں صحیح ہے عمر ابن عاص کے اندر, لیکن ایک بات ٹھیک نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا ان کے بیٹے کو عقل نہیں ہے, ان کے بیٹے کو جو ہے تہذیب نہیں ہے. ان کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑانے کی بات خود کہی, اور جب میرا گھوڑا آگے نکل گیا تو غصے میں اس کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خود ہی دوڑ لگاؤ اور پیچھے رہ جاؤ تو غصے میں مجھے تھپڑ مار دو. حضرت عمر فاروق نے اس 12 سال کی یہودی بچے کے منہ سے جب یہ سنا تو گویا زمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا. کرسی چھوڑ دی, کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, اے یہودی بیٹے ادھر آؤ. اے عمر ابن عاص, میں نے تمہیں ملک مصر کا گورنر بنایا, اس یہودی بچے کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ اس یہودی بچے کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ حضرت عمر فاروق عمر ابن عاص سے کہہ رہے ہیں گورنر سے, اس بچے کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ عمر ابن عاص نے کہا, امیر المومنین اللہ کی قسم اس بچے نے ہم سے شکایت ہی نہیں کی, اگر شکایت کی ہوتی تو میں اب تک انصاف دلا دیا ہوتا, نیائے کر دیا ہوتا. حضرت عمر نے کہا, اب شکایت میرے دربار میں آ چکی ہے, اب انصاف میں دلاؤں گا. اس یہودی بچے سے کہا, تو بھی تھپڑ مار اس بچے کو, عمر ابن عاص کے بیٹے کو تو بھی تھپڑ مار. سب کے سامنے, ملک مصر کی رعایا کے سامنے ایک 12 سال کے بچے نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارا.
حضرت عمر فاروق نے اپنے خادم سے کہا بیٹے کا بدلہ تو ہو گیا، یہودی بچے نے اپنا انتقام تو لے لیا، لیکن اے میرے خادم تم میرے ساتھ آئے ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک تھپڑ عمر ابن عاص کو بھی مارو، مصر کے گورنر کو بھی ایک تھپڑ مارو، اور ایک تھپڑ حضرت عمر فاروق کے خادم نے عمر ابن عاص کے بھی مار دیا۔ گورنر کو عمر ابن عاص نے تھپڑ کھانے کے بعد کہا امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے، میرے بیٹے نے یہودی بچے کو تھپڑ مارا، یہودی بچے نے میرے بچے کو مار لیا، انصاف تو ہو گیا، مجھے تھپڑ کیوں مارا گیا، میرا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر نے جہاں جو قصور بتایا وہ قصور سنیے کیا تھا، فرمایا اے عمر ابن عاص تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، تمہارے بیٹے نے اس لیے تھپڑ مارا کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ میرا باپ مصر کا گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر جتنے لوگ آج جو پاپ جو گھرنا اور نفرت پھیلا رہے ہیں، آج ان کی ہمت اس لیے بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ایک مخصوص طبقے کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ میرے سر پر کس کا ہاتھ ہے اور میرے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گا۔ شرجیل امام وغیرہ کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، 5 سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، جن دھاراؤں میں بند ہیں ان دھاراؤں میں اتنی سزا بھی نہیں ہے جتنے دنوں سے وہ بند ہیں، لیکن باقاعدہ پبلک کو اکسانے والا، دیش کے غداروں کو گولی مارو، باقاعدہ یہ اناؤنس کرنے والے اور نعرے لگانے والوں کے خلاف ایک FIR بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کس کا ہاتھ ہے۔ ہماری اکثریت تھی، ہم اقلیت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تمہاری اکثریت ہے، تم اقلیت کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ماپ دنڈ دیکھو۔ عمر ابن عاص تیرے بیٹے کو ہمت اس لیے ہوئی تھپڑ مارنے کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، یہ تھپڑ تجھے یاد دلاتا رہے گا اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو تم اچھی تربیت دو گے۔ یہ اقلیت کے ساتھ سلوک تھا، یہ تو جان کی بات رہی، ان کے مال کی بھی حفاظت ہوتی تھی، ان کے مال کی بھی حفاظت ہوتی تھی۔ ایک بستی سے حضرت عمر فاروق کے سپاہی گزر رہے ہیں، راستے میں کھیت پڑتا ہے، ان کو چکر لگا کر بہت لمبا راستہ طے کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے فوجیوں کو اگر وہ دور سے راستے سے جا رہے تھے تو بہت لمبا سفر ہو رہا تھا، کئی کلومیٹر کئی میل کا راستہ، اور گاڑیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں، یہی گھوڑے اور اونٹوں کا سفر ہوتا تھا۔ اتنا لمبا سفر کرنے سے بہتر ہے کہ اس کھیت سے نکل جائیں۔ کھیت میں فصل لگی ہوئی تھی اور کھیت ذمیوں کے تھے، یہودیوں کے تھے، یہودیوں کے۔ حضرت عمر فاروق کی فوج ان یہودیوں کے کھیتوں سے گزرتی ہوئی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی نکل گئی اور ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کرتی چلی گئی، جو فصل تھی ان فصلوں کو خراب کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ان ذمیوں نے، ان یہودیوں نے جو ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہتے تھے، شکایت پہنچائی حضرت عمر فاروق کے پاس، آپ کے فوجی عام راستہ چھوڑ کر آپ کے فوجی ہمارے کھیتوں سے گزر گئے ہیں اور ہماری فصل برباد کر گئے ہیں، امیر المومنین آئیے اور معائنہ کر لیجئے کہ ہماری کتنی فصل برباد ہوئی۔
حضرت عمر فاروق کے کانوں میں جیسے یہ شکایت کے الفاظ پڑے، حضرت عمر فاروق نے گھوڑا دوڑایا اور دوڑتے ہوئے چلے آئے اور ان یہودیوں کی فصل دیکھنے لگے۔ پوچھا کہ کون نکلا ہے یہاں سے؟ کہا آپ کے فوجی لوگ یہاں سے نہیں گئے، یہاں سے گئے، کیونکہ یہاں سے قریب کا راستہ تھا، 1 میل جانا تھا اور یہاں سے گھوم کر ان کو 15-20 میل جانا تھا، اس لیے انہوں نے ہماری کھیتوں کی فصلوں کو برباد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخمینہ لگایا کہ سب حساب کتاب جوڑ کر مجھے بتاؤ کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ان یہودیوں نے، ان ذمیوں نے اس کا حساب کتاب جوڑا اور ایک لیٹر لکھ کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچایا کہ ہم تمام کسانوں کا، کاشتکاروں کا 10,000 درہم کا نقصان ہوا ہے، آپ 10,000 درہم اگر ہمیں دے دیں گے تو ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے، ہم اس نقصان کی تلافی کر لیں گے۔ لیٹر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا، حضرت عمر فاروق نے فوراً دیکھا 10,000 درہم، بیت المال سے 10,000 درہم نکلوائے اور اسی وقت ان کو 10,000 درہم دلوائے، بیت المال سے ان کی مدد کی، معاوضے میں کمی نہیں کی۔ سرکاری گاڑی سے آپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے، گورنمنٹ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق معاوضہ نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، مر گیا، 1 لاکھ دے دو، 2 لاکھ دے دو، 5 لاکھ دے دو، معاوضہ ختم۔ حضرت عمر فاروق نے، انہوں نے 10,000 درہم بتائے، حضرت عمر نے 9,999 نہیں کیے، 10,000 درہم فوراً ان کو بیت المال سے نکال کے دے دیے۔ ان کی جان کی بھی حفاظت حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے اور ان کے مالوں کی بھی حفاظت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اقلیت کے، الپ سنکھیکوں کے ساتھ۔ ہم کہاں ہیں؟ لیٹسٹ اور نئی تقریر ہم نے آج آپ کے سامنے چھیڑی ہے، یہ بتانے کے لیے کس چیز کو عام کرو کہ اقلیت کی ذمہ داری اکثریت پر ہوتی ہے، اکثریت پر۔ حضرت عمر فاروق نکلے، گشت کر رہے ہیں مدینے میں، ایک یہودی بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور اس یہودی بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس یہودی بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس بوڑھے آدمی سے پوچھتے ہیں تم بھیک کیسے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، خرچہ چلانے کے لیے ہمیں آپ کے بیت المال سے کچھ نہیں ملتا، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملتا، الٹا مجھے ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، جزیہ بھی دینا پڑتا ہے۔ جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، ایسے ہی اس زمانے میں جو یہودی اور عیسائی رہتے تھے وہ جزیہ دیتے تھے۔ بھائی آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اسی ٹیکس کے پیسوں سے آپ کی جان کی اور آپ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ ہم جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، گورنمنٹ اسی ٹیکس کے پیسوں سے ہماری حفاظت کے انتظامات کرتی ہے۔ تو یہی معاملہ ادھر بھی تھا، یہ جزیہ کہلایا جاتا تھا، جزیہ عربی میں اس کو یہی کہا جاتا ہے، جزیہ۔ تو میرے بھائیوں، وہ بوڑھا کہتا ہے امیر المومنین میں یہودی ہوں اور جزیہ دینا پڑتا ہے، مجھے مدینے میں رہنا ہے تو ٹیکس دینا پڑتا ہے ہمیں، اور پھر ہمیں اپنا خرچہ بھی تو نکالنا ہے۔ میں یہودی ہوں، بیت المال سے تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، راج کوش سے، فنڈ سے تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس بوڑھے کو اٹھایا، اٹھو اور میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گھر لے گئے، پہلے اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور پھر بیت المال کے کیشیئر کو، خزانچی کو، ٹریزری کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ سنو، یہ جب تک جوان تھا اس سے ہم ٹیکس لیتے تھے، یہ جب تک جوان تھا ہم اس سے ٹیکس لیتے تھے اور یہ ہمیں ٹیکس دیتا تھا، اب یہ ٹیکس دینے کی پوزیشن میں نہیں، بوڑھا ہو چکا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ جب تک یہ جوان تھا اس نے ہمیں ٹیکس دیا، لیکن اب بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے
تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. آج کے بعد اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا, آج کے بعد اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اور اس بوڑھے کے اوپر اندازہ لگاؤ ایک مہینے میں کتنا خرچ پڑتا ہوگا کھانے پینے کا. اس بوڑھے کے گھر میں پورے مہینے کا راشن پہنچانا یہ بیت المال کے کیشیئر کی ذمہ داری ہے. یہ بوڑھا بھیک نہیں مانگے گا, آج کے بعد بیت المال سے اس کو راشن ملے گا, کھانا پانی بیت المال سے دیا جائے گا. جزیہ بھی معاف کیا, ٹیکس بھی معاف کیا, اور اس بوڑھے کا جب تک وہ زندہ رہا اس کے پورے خرچے کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے اٹھائی. یہ تھا الپ سنکھیکوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا عدل اور انصاف. اسی بھارت کی سرزمین پر ہوں, اسی بہار کی سرزمین پر بول رہا ہوں. مہاتما گاندھی جی نے اپنی مشہور کتاب ستیہ اور اہنسا کے اندر حضرت عمر فاروق کا اسی لیے نام لیا ہے. مہاتما گاندھی جی نے کہا ہے اگر دیش میں امن, سکون اور شانتی دینا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق جیسا نیائے, حضرت عمر فاروق جیسا انصاف اس دیش کے اندر قائم کرنا ہوگا, تبھی اس دیش میں امن اور شانتی اور سکون پھیل سکتا ہے. مہاتما گاندھی جی نے نام بھی لیا تو حضرت عمر فاروق کا نام لیا. نہیں دیکھتے تھے کہ کون کیا ہے. سپاہی ہے ایک حضرت عمر فاروق کا, اور ایک یہودی کے باغ میں گھس گیا گارڈن میں, اس کو بھوک لگی تھی, انگور توڑ کے کھانے لگا, انگور توڑ کے کھانے لگا. اس ذمی نے, اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کا ایک سپاہی میرے باغ میں میری پرمیشن کے بغیر گھس گیا اور اس نے میرے باغ سے انگور توڑے اور کھانے لگا. حضرت عمر اس یہودی کی شکایت پر فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور باغ میں گھس گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کا سپاہی اس باغ سے انگور توڑ کے کھا رہا تھا, رنگے ہاتھ بھی پکڑ لیا. حضرت عمر نے کہا کیا اس باغ کے مالک سے تم نے پرمیشن لی؟ اس سپاہی نے کہا نہیں. پھر تم اندر کیسے گھس گئے؟ کہا امیر المومنین یہ میری غلطی ہے, میں کیوں گھس گیا, لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں. کہا بتائیے. صفائی پیش کرنے کا پورا حق دیا. بولو کیوں گھسے ہو؟ کہا امیر المومنین میری ڈیوٹی آپ نے یہاں لگائی ہے, میں یہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں, آس پاس کہیں کوئی ہوٹل نہیں, کوئی کھانے کی چیز نہیں, اور میری تنخواہ اتنی کم ہے کہ میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں. مجھے شدید بھوک لگی تھی, مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, اس لیے میں اس باغ میں گھس گیا. بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے پیٹ کے دونوں کنارے چپکے جا رہے ہیں. امیر المومنین میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, ہاں میں نے اسے اجازت نہیں لی, اور دن کے اجالے میں میں نے انگور توڑا اور کھانے لگا. امیر المومنین بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا. اب چاہے یہ میری غلطی مان لو, چاہے میری مجبوری مان لو, ہاں مجھے بھوک نے مجبور کر دیا اس کے انگور توڑ کر کھانے کے لیے. حضرت عمر فاروق نے کہا تمہاری جیب میں کچھ ہو تو اس یہودی کو اس کا معاوضہ دو, اس انگور کا جو تم نے توڑا ہے اس کا معاوضہ دو. کہنے لگا امیر المومنین میری جیب میں کچھ نہیں ہے, آپ کی عدالت سے, آپ کے دربار سے مجھے اتنی سیلری نہیں ملتی ہے, پورے مہینے تو گھر کا خرچ چلتا نہیں, میں اس کو کہاں سے دوں. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے, پھر اس یہودی کو جس کا یہ باغ ہے اس کو ان انگوروں کا معاوضہ بیت المال سے دیا جائے گا. حضرت عمر فاروق نے بیت المال کے کیشیئر کو حکم دیا اس یہودی کو, وہ ایک انگور کا خوشہ توڑا تھا, ایک گچھا, بس اس کی قیمت اس کو دو, لیکن اس کو دیا. یہودی نے نہیں لینا چاہا. حضرت عمر نے کہا جب شکایت کر دی تو معاوضہ تمہیں لینا پڑے گا. معاوضہ اس کو دلایا, جتنا بھی معاوضہ بنتا ایک گچھے انگور کا حضرت عمر نے اس کو بیت المال سے دیا. ہمارے جن گھروں پر بلڈوزر چلے ہوئے ہیں, کیا ہے کوئی ایسی عدالت جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان بلڈوزر چلے ہوئے مکانوں کو دوبارہ سے بنایا جائے اور اثر نو دوبارہ تعمیر کیا جائے؟ کیا ہے کوئی جو ہمارے ان جلے ہوئے گرے ہوئے گھر اور مکانوں پر چلے ہوئے بلڈوزروں پر دوبارہ گھر و مکان تعمیر کر کے ہمیں معاوضہ دے؟ ہے کہیں ایسا انصاف؟ ملے گا ایسا عدل؟
میرے بھائیوں اس کی امید بھی مت رکھیے گا، اس کی کلپنا بھی مت کیجیے گا آج کے زمانے میں۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں، جرجی صاحب آپ یہ کیا بول رہے ہیں، میں جانتا ہوں ہوگا نہیں، میں تو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ جب ہم اکثریت میں تھے تو ہم اقلیت کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے، اور تم اکثریت میں ہو تو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ ایک آئینہ دکھا رہے ہیں، شاید کہ کسی کے سمجھ میں آ جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ ہماری اکثریت تھی جو اقلیت کے ساتھ انصاف کرتی تھی۔ ہے کوئی ذمہ داری نبھا سکتا ہو ایسی؟ بیت المال سے 2 اونٹ بھاگ گئے، اور دلچسپ واقعہ، زبردست واقعہ، کہہ رہے تھے کسب معاش پہ بولو، برداشت کر پائیں گے؟ ابھی کسب معاش پر پورا حق کے ساتھ اگر بول دوں تو چندہ بھی آپ کا نہیں ہوگا، اور اگر شرائط بیان کر دوں مال حلال کے تو آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے۔ آپ کے گاؤں میں جو مسجد بنی ہے آپ نے تعاون لیا ہے سب سے نا، چندہ کر کے بنایا ہے، کیا سب کا حلال پیسہ لگا ہے؟ کیا کسی کا حرام کا پیسہ نہیں ہوگا؟ جب 10 روپے میں خریدا ہوا کرتا 9 روپے حلال کے اور 1 روپیہ حرام کا اس میں ملا دیا، 9 روپیہ آپ نے رکشہ چلا کر حلال کی کمائی کمایا، اور 10 روپے کا کرتا ملا، 10 روپے کی لنگی ملی بازار میں، 1 روپیہ آپ کے پاس حرام کا تھا، وہ ملا کر 9 حلال کے اور 1 حرام کا 10 روپے میں لنگی خرید لی۔ جب تک وہ لنگی آپ کے جسم پر رہے گی آپ کی ایک عبادت، ایک نماز قبول نہیں ہوگی، جب تک وہ کرتا رہے گا ہمارے جسم پر۔ تو میرے بھائیوں، جب تک وہ حرام کمائی اس مسجد میں لگی رہے گی، اس کا 1 روپیہ بھی لگا رہے گا، تو اس مسجد میں ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ سب جو آپ کے قبرستان میں چندہ دے رہے ہیں سب مال حلال کا ہی دے رہے ہیں، کوئی حرام کا نہیں دے رہا ہوگا، پھر تو آپ مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیں گے۔ موضوع دو تو سوچ سمجھ کے دو کہ کس پر گرے گا، اور گرے گا تو اس پہ فرق تو نہیں پڑ جائے گا چندے پر۔ کسب معاش اور ہماری اور ابھی تو بے اعتدالیوں پہ گئے ہی نہیں ہیں، بے اعتدالیوں پہ جائیں گے تو میرے بھائیوں آج کیا کیا طریقے ہم نے آج مال حرام کے اپنا رکھے ہیں، مال حرام کے، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اسلام نے یہ نہیں کہا باطل طریقے سے کہا، باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی کوئی بھی غلط طریقہ نہیں اپنا سکتے ہو۔ جرجیت صاحب کے پاس ایک موبائل ہے، اور مان لیجئے ایک موبائل ہے اور ہمارا خراب ہو گیا ہے، یہ کسی کو دیا، بھائی صاحب میکینک کو، یہ لیجئے موبائل ہے ہمارا، ذرا سنبھالیے تو دیکھیے۔ اب جرجیت صاحب موبائل سنبھالنے والے ہیں، میکینک ہے، ان کو معلوم ہے کہ بہت مہنگا سیٹ ہے یہ، ارے ہم بتا نہیں رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے کون سا ہے، قسم خدا کی مجھے چلانا ہی نہیں آتا ہے، اللہ کی قسم، پہلی بار اس کو لیا ہے، لیا کیا کسی نے گفٹ دے دیا ہے، اب ہم اگلی مرتبہ جب آئیں گے تو اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں چلانا ہی نہیں آ رہا ہے، اور اس سے اچھا یہ موبائل میرا بیٹا چلا لیتا ہے، چھوٹا سا 8-9 سال کا، میرا بچہ وہ بہترین انداز سے چلا لیتا، ہمیں آ ہی نہیں رہا اس کو چلانا، ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کون سا لوگ کیسے استعمال کر لیتے ہیں اس کو۔ تو اب ہم نے جرجیت صاحب نے دیکھا بڑا مہنگا موبائل ہے، ہاں صاحب، اور معلوم ہے 1000 روپے میں سنبھل جائے گا، اس میں ایک چیز ڈال دیں گے 1000 روپے میں یہ بن جائے گا۔ جرجیت صاحب نے کہا نہیں صاحب اس میں تو یہ چیز خراب ہو گئی ہے، کم سے کم 15,000 روپے پڑیں گے۔ اب 15,000 سے تم سودا کرتے ہوئے آؤ گے 10,000 پہ تو آؤ گے، 1000 میں صحیح ہو رہا ہے، 15,000 مانگے، اور وہ بھی قسمیں کھا کھا کر، اللہ کی قسم تمہارے لیے اتنا ہے بھائی، ہمارے لیے تمہارے لیے اتنی رعایت ہے، ورنہ 20,000 لگ رہا، معاملہ بنتے بنتے 10,000 پر ڈن ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے 10,000 لے لیا، 1,000 کا سامان ڈال کے آپ نے اس کو دے دیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے، یہ طریقہ بھی مال حرام کمانے کا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو دھوکے میں رکھا۔ آپ نے کہا، آپ اس سے اگر یہ کہتے کہ سامان تو 1,000 کا پڑے گا لیکن میں آپ سے 15,000 لوں گا، کوئی غلط نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا
کہ بہت مہنگا موبائل ہے, سامان بھی مہنگا آئے گا اور اس میں 15,000 روپے کا خرچہ پڑے گا, اور ٹالتے ٹالتے 10,000 روپے, اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب 1,500 بھی, ہمارے بھی تو بیوی بچے ہیں صاحب, اتنا بھی نہیں بچے گا تو کیا بچے گا. آپ اس طریقے سے اگر آپ نے پیسہ کمایا اور یہ حرام ہے, اب آپ نے جو 10,000 لیا ہے اس میں 1,000 لاگت اور 500 یا 1,000 روپے آپ کی محنتانہ, یہ 2,000 تک تو ٹھیک ہے. اب 8,000 روپے جو آپ نے لیے ہیں وہ ناجائز ہے آپ کے لیے, وہ حرام ہے. اب آپ آئے جے نگر کے جلسے میں, آپ نے اسی 8,000 میں سے 1,000 روپے قبرستان کو چندہ دے دیا. مولانا صاحب وہی بولو جو بول رہے تھے, یہ چھوڑ دو کسب حلال, نہیں تو پھر آپ جس سے چندہ لیں گے وہ چندہ بھی نہیں دے گا. وہی میں نے کہا تھا کہ آپ برداشت کر پائیں گے. یہ تو وہاں لوگ موجود ہیں جہاں جن کو چندہ نہ کرنا ہو, اور جن کو چندہ کرنا ہے تو میرے بھائیوں بہت عجیب معاملات ہیں, بہت بڑے بڑے معاملات ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے اپنی بیوی کو دودھ کا پیالہ نہیں پینے دیا. عمر ابن عبدالعزیز کا جب زمانہ تھا, ان کی بیوی حاملہ تھی, پیٹ میں بچہ تھا, 4 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. بیت المال سے اپنی نوکرانی کو بھیجا, خادمہ کو جاؤ دودھ لے آؤ, وہ دودھ لے کے آئی, کہا دے دو, جب ادھار دے دو 1 پیالہ دودھ, جب ہمیں تنخواہ ملے گی تو ہم 1 پیالہ دودھ تمہیں واپس کر دیں گے. چونکہ وہ سارے مسلمانوں کی امانت تھی, سارے مسلمانوں کا جب تک مشورہ نہیں ہو جاتا تب تک اس میں سے کچھ دے نہیں سکتے تھے کوئی بھی. لیکن کیشیئر نے دے دیا, خزانچی نے دے دیا کہ لو, عمر ابن عبدالعزیز کی امیر المومنین کی بیوی ہے اور پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں کھایا, اگر کچھ دن اور بھوکی رہ گئی تو بچہ پیٹ میں مر جائے گا. دے دیا دودھ. رات کے اندھیرے میں ان کی خادمہ, ان کی باندی دودھ کا پیالہ لے کر آ رہی ہے. عمر ابن عبدالعزیز تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے سے کوئی آ رہا ہے. انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کی باندی, ان کی نوکرانی, ان کی خادمہ, ان کی لونڈی. پوچھا چادر میں کیا چھپائی ہوئی ہو؟ اس نے چادر ہٹایا, کہا یہ دودھ کا پیالہ ہے. کہاں سے لے کے آ رہی ہو؟ کہا بیت المال سے لا رہی ہوں. کس کے لیے لے کر آ رہی ہو؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے, اپنی مالکن کے لیے. 4 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا, آپ کو ابھی تنخواہ ملنے میں دیر لگے گی, 2-4 دن لگیں گے. 2-4 دن اگر وہ بھوکی رہ گئی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پیٹ میں بچہ ہے, حمل ساقط ہو جائے گا. جب ماں کچھ کھائے گی نہیں تو بیٹے کی پرورش کیسی ہوگی؟ جب ماں بھوکی رہے گی تو بچے کی نشو و نما پیٹ میں کیسی ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دودھ اپنی مالکن کو دے دیا. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا. فرمایا میری بیوی, یہ میری ملکیت نہیں ہے, یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے. جب تک سارے مسلمان میٹنگ کر کے مشورہ کر کے مجھے اجازت نہیں دیں گے تب تک یہ دودھ تمہارے لیے جائز نہیں. فرمایا میرے پیارے شوہر, پیٹ کا بچہ ہے, آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے, اگر میں 1-2 دن بھی بھوکی رہ گئی تو بچہ پیٹ میں مر جائے گا, آپ کی امانت میرے پیٹ میں مر جائے گی. اس بچے کی زندگی کے لیے 1 پیالہ دودھ پی لینے دیجئے, بیت المال سے جب تنخواہ ملے گی ہم 1 پیالہ دودھ وہاں پہنچا دیں گے. عمر ابن عبدالعزیز نے دودھ کا پیالہ اس چھینتے ہوئے کہا نہیں, آئے میری بیوی, تمہیں 1 بوند بھی, 1 قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں. فرمایا جب اس دودھ کے پیالے کو لے کر دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور بیت المال کی طرف جانے لگے تو بیوی پیچھے سے دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے پیارے شوہر, اس بچے کی خاطر دے دو, یہ بچہ بھوکا مر جائے گا اور پیٹ میں جو آپ کی امانت پل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. عمر ابن عبدالعزیز نے جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں, تاریخ خطیب بغدادی جیسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا, آئے میری بیوی, میرے پیٹ, اپنے پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو, اپنے پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو 1 پیالہ دودھ حرام کا, مال حرام کا 1 پیالہ دودھ پی
کر اگر تیری زندگی بچ رہی ہے تو مجھے یعنی تیرے باپ کو تیری زندگی نہیں چاہیے. میری بیوی اگر یہ بیٹا مرتا ہے تو مر جانے دو, پیٹ کا بچہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جانے دو, مجھے اپنے بچے کی موت گوارا ہے لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے مال حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے. اس واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کس کے پاس کیسی کمائی ہے. چائے والے بیچ میں کائے گزرے ہیں بھائی, ڈسٹرب کرتے ہیں. بیٹھ جاؤ اے بھیا بیٹھ جاؤ. وہاں دیکھو کھڑے ہوئے ہیں لوگ پیچھے, آپ کے پیچھے لوگ جو ہیں ان کو کیسے دکھے گا؟ بیٹھ جائیے آپ لوگ. یہ تھا, اور معاف کریے گا موضوع آپ کا دیا ہوا ہے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس پر بولیں, اب ذہن میں تھا تو کہہ دیا. یہ تھا عمر ابن عبدالعزیز کا تقویٰ, اپنی بیوی کو دودھ کا پیالہ نہیں پینے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کی برکت سے ان کے پیٹ کے بچے کو زندہ رکھا. اور ایسا کون ہوگا؟ یہی امیر المومنین ہے, یہی امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز. کل عید ہے, سن رہے ہیں, کل عید, آج چاند ہو چکا ہے. بیوی کہہ رہی ہیں میرے شوہر کل آپ کون سے کپڑے پہن کر نماز پڑھانے جائیں گے؟ امیر المومنین کون سے کپڑے پہن کر نماز پڑھانے جائیں گے؟ کہا کہ بیوی کوئی دھلا ہوا کپڑا ہوگا. کہاں نیا کپڑا نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں. شوہر نے بیوی سے پوچھا بیوی تم کون سا کپڑا پہنو گی؟ کہنے لگی میں بھی دھلا ہوا کپڑا پہن لوں گی, نیا کپڑا میرے پاس بھی نہیں ہے. پھر بیوی نے کہا میرے شوہر, پیار سے, میرے شوہر ہم پرانے پہن لیں گے کپڑے, آپ پرانے پہن لیں گے کپڑے, لیکن ہمارا ایک بچہ ہے, کم سے کم اس کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. کل پڑوس کے بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جائیں گے, ہمارا بچہ پرانے کپڑے پہن کر جائے گا. وہ ضد کر چکا ہے مجھے نئے کپڑے چاہیے, میں اپنے بچے کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کیسے کروں؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی بیت المال سے تنخواہ ملنے میں ابھی 3-4 دن باقی ہیں, میں کیسے نئے کپڑے کا انتظام کروں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نیا کپڑا پہنے, لیکن میں کہاں سے لاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مشورہ میں دیتا ہوں, ایک مشورہ میں دیتی ہوں. کہا کیا؟ کہا ایسا کریے ابھی کسی قاصد کو کسی دودھ کو بھیجیے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہہ دیجئے 1 مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دو, جو تمہیں اگلے مہینے دینا ہے 3-4, وہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے کاٹ لینا, اگلے مہینے مت دینا, 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو. ارے 4-5 دن ہی تو رہ گئے ہیں مہینہ ہونے میں, آپ 4-5 دن پہلے لے لو, اس کے بعد مت لینا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بیوی مشورہ تو تم ٹھیک ہی دے رہی ہو, جو تنخواہ مجھے 5 دن کے بعد ملنی ہے وہ ہم آج ہی لے لیتے ہیں, 5 دن کے بعد نہیں لیں گے. عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور ایک قاصد کو ایک دودھ کو بھیجا جس نے بیت المال کے خزانچی کے نام لیٹر لکھا ہوا تھا, میری تنخواہ 5 دن پہلے مجھے ایڈوانس دے دو, میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں, کل عید کا دن ہے, عید کا خرچہ ہے, اس لیے میں 5 دن پہلے تنخواہ مانگ رہا ہوں, تم 5 دن بعد جو تنخواہ دینے والے ہو وہ مت دینا, وہ آج ہی دے دیجئے. بیت المال کے خزانچی نے جب یہ لیٹر پڑھا, لیٹر پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے اپنی ایک تحریر لکھ دی اور اسی دودھ کو قاصد کو دے کر بھیج دیا, اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اور اس کو عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا. عمر ابن عبدالعزیز نے جب لیٹر پڑھا اس میں خزانچی نے اسی لیٹر کے پیچھے یہ لکھ دیا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر, آپ کو میں 5 دن پہلے بھی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ بتائیے اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 5 دن تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ 5 دن تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں؟
اگر پورے مہینے کی تنخواہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور کل آپ کا انتقال ہو جائے تو 4 دن کی جو تنخواہ آپ کے پاس زیادہ جائے گی اس کو واپس کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ اس رقم کو واپس کریں گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میری بیوی مجھ سے زیادہ امانت دار میرا کیشیئر ہے، میرا خزانچی ہے، میں کیسے 5 دن پہلے تنخواہ ایڈوانس لے لوں؟ اس نے کہا کہ گارنٹی دو کہ 5 دن تم زندہ بھی رہ سکتے ہو یا نہیں؟ میں کیسے بتاؤں کہ 5 دن بھی میری زندگی میرے ساتھ وفاداری کرے گی یا نہیں؟ آئے میری بیوی اگر میں کل ہی مر گیا یا آج ہی مر گیا تو وہ زائد تنخواہ بیت المال میں کون واپس کرے گا؟ میں اپنے مرنے کے بعد کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور اللہ کے پاس میں قرضے کی حالت میں نہیں جا سکتا۔ میں اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے سمجھا بجھا کر بہلا پھسلا کر پہنا دوں گا، مجھے پرانے کپڑوں میں اپنے بیٹے کو دیکھنا گوارا ہے لیکن ایڈوانس تنخواہ لینا گوارا نہیں ہے۔ حلال تھی وہ تنخواہ، ہماری اپنی محنت ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں لے رہے، میں ایڈوانس کیسے لے لوں؟ اس واقعے کی روشنی میں ہم ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں، ہم تو یہاں تمام لوگوں کا ادھار لیا ہوا پیسہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ بے ایمانی کر جاتے ہیں، جبکہ قرضے کی شکل اتنی خطرناک ہے۔ اگر آپ کا کسی کے اوپر 5 روپے کا بھی قرضہ ہے اور اگر آپ مر گئے تو قرض دار کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے شریعت کے اندر، جب تک اس قرض دار کے لیے جنازے کے فیلڈ میں جنازے کی نماز کے وقت اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کا رشتہ دار کھڑے ہو کر نماز جنازہ سے پہلے یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں اپنے بھائی کا اتنا روپے کا قرضہ ادا میں کر دوں گا، تب تک اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو رسم ہے، مر گیا مولوی صاحب کھڑے ہو گئے پڑھا دیا، کسی کی بھی نماز جنازہ اس وقت تک اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ پوچھ نہیں لیتے تھے کہ مرنے والا کسی کا قرضدار تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا تھا میرا قرضہ ہے تو جب تک کوئی اس کے گھر کا آدمی تیار نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا تب تک اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ قرضدار جنت میں نہیں جائے گا، کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا روزے دار ہو، کتنا بڑا تہجد گزار ہو، اگر وہ قرضدار ہے اور قرضہ لیا ہے اور قرضہ دینے کی نیت نہیں رکھتا ہے، بے ایمانی کرنے کا ارادہ ہے اس کا، ایسے شخص کی کوئی نماز کوئی عبادت قبول نہیں ہے اور مرنے کے بعد اس کو جنت کا کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرضے کی شکل بہت خراب ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کا تقویٰ تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم سوچیں ہم کیا کما رہے ہیں، ہمارے کسب معاش کیسا ہے، ہماری روزی کیسی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے 1 کھجور کھا لیا تھا، بس 1 کھجور، وہ بھی اپنے غلام کا لایا ہوا۔ غلام کی کمائی مالک کے لیے جائز ہے، لایا کھجور دے دیا حضرت ابوبکر نے کھا لیا۔ کہا روزانہ پوچھتے تھے آج کیا محنت کر کے لائے ہو، اور آج نہیں پوچھا؟ حضرت ابوبکر نے کہا روزانہ پوچھتا تھا تم محنت بتاتے تھے، محنت کی کمائی تھی میں کھا لیتا تھا، آج بھی کچھ کر کے ہی آئے ہوگے محنت کر کے؟ کہنے لگا ہائے ابوبکر آج ہی میں نے محنت نہیں کی تھی، پھر کیسے ملا؟ یہ کھجور کہاں سے لائے؟ کہا کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے دوست کی بیوی کا پیٹ دیکھ کر کہا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے کہا ارے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میں پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا، اور آج اس کو لڑکا ہی ہوا۔ میں نے تو ایسی دھول میں لاٹھی ماری تھی، میں نے تو ایسی کہہ دیا تھا، اور دیکھیے میرا تیر نشانے پہ لگ گیا، اس کو لڑکا ہو گیا۔ وہ مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا، وہ خوشی میں کھجور لے کر آیا اور اس نے مجھے دے دیا، میں لے کے چلا آیا۔ کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تجھے کیسے معلوم؟ کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں نے تو اندھیرے میں تیر مارا تھا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسی خوشی میں لا کے تجھے دیا، یہ تو سراسر حرام ہے۔
حرام ہے تو آپ نے کیوں کھا لیا؟ ہم تو کافر ہیں، ہم تو کھا لیے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا پہلے. اب کھا چکے ایک کھجور، وہ بھی دھوکے میں، اور دھوکا معاف ہے، بھول چوک معاف ہے. ان اللہ یرفع عن هذه الامه الخطا والنسیان، بھول چوک کو اللہ نے امت سے اٹھا لیا ہے. اگر کوئی بھول کر 5 رکعتیں پڑھ لے ظہر کی اور اس کو پتہ ہی نہ چلے تو معاف ہے. یتیمی پڑ جائے دھوکے سے، اس کو یاد ہی نہ ہو، معاف ہے، ہو گئی اس کی نماز. بھول چوک معاف ہے، دھوکے سے کھا لیا معاف ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی بالماء، پانی لاؤ. اپنے غلام سے پانی منگایا، پانی کا پورا گلاس پی لیا، اور پھر کر کے انگلی ڈال کے کھجور کو تھوکا، پانی قے کیا، الٹی کی، وامٹنگ کی، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑی سی کھجور باہر نکلی. اس وقت تک پانی پیتے رہے جب تک، اور قے کرتے رہے جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ سارا کھجور نکل گیا ہوگا. جب یقین ہو گیا کہ سارا کھجور نکل گیا ہوگا، تب کہا اب سکون ملا، جا کر جتنا کھایا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے. جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دل پر سیاہ نقطہ بٹھا دیا جاتا ہے. نقطہ جیسے آپ فاؤنٹن پین سے، نب والے پین سے لکھیں گے ایک ایسے تو وہاں سیاہی لگ جائے گی، وہ نقطہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیلتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ دولت میرے پاس کہاں سے آ رہی ہے، حلال کی ہے یا حرام کی. اب آپ اندازہ لگائیے حلال اور حرام. آج جو لوگ پرواہ نہیں کرتے، آنے دو پیسہ جہاں سے بھی آ رہا ہے، حلال کا ہو یا حرام کا، آنے دو، سمجھ لو کہ ان کے دل پورے کے پورے سیاہ ہو چکے ہیں اور کالے ہو چکے ہیں. کیونکہ جن کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی. اور مال حرام حرام جگہ جائے گا بھی. اچھا ایک بات بتائیے، آپ کے ہاں جب الیکشن ہوتا ہے، آپ کے ہاں کیا پورے ہندوستان میں ہوتا ہے، تو کینڈیڈیٹ جیتتا تو ایک ہی ہے نا، کھڑے ہو جاتے ہیں 10-10 12-12 15-15 اور سب لوگ مہنگے مہنگے ٹکٹ خریدتے ہیں. کبھی کبھی تو ٹکٹ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی 10 لاکھ میں، کوئی 20 لاکھ میں، کوئی 50 لاکھ میں، کوئی 1 کروڑ میں ٹکٹ خریدتا. سبھی نے خریدے، جیتا تو ایک کینڈیڈیٹ اور سب ہار گئے. تو سب ہار گئے تو ان کا پیسہ بھی تو ڈوب گیا نا. مال حرام جیسا کماؤ گے خرچ بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کرا دے گا. وہ مٹتا بھی اسی طریقے سے ہے، وہ برباد بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، برباد بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے شریعت سے سیکھو. تو پھر میں تھوڑا سا گھوم کر پھر وہیں آ رہا ہوں. دیکھیے بات میری کہاں سے کٹ گئی تھی، یہ کسب معاش پر آ گیا. میں 2 اونٹ بیت المال سے غائب ہو گئے، یہ واقعہ میں بیان کر رہا تھا، اور یہاں سے میں ٹرن ہو گیا تھا کسب معاش پر. 2 اونٹ بیت المال سے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عمر اس کے امیر المومنین تھے، 2 اونٹ غائب ہو گئے. آج آپ امانتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہر مسلمان غور کرے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 2 اونٹ بیت المال سے غائب ہو گئے، بھاگ رہے ہیں، رسی توڑ کے بھاگ گئے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ 2 اونٹ بیت المال سے بھاگ گئے. حضرت عمر سخت گرمی میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان اونٹوں کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں مدینے میں. 2 اونٹ بھی غائب. آج کروڑوں روپیہ لوگ لے کے بھاگ گئے ہیں. مالیہ جیسے لوگ، نہ ان کو لانے کی کوشش، نہ ان کو واپس بلانے کی کوشش، نہ اس پیسے کو دینے کی کوشش. غور کرو، 2 اونٹ. انکل جی بیٹھ جاؤ، کہاں اٹھ رہے ہیں؟ باپ ڈسٹرب کریں گے. اب کیا کریں گے؟ اب تو چاچی بھی سو گئی ہوں گی، کیا کریں گے گھر جا کے؟ میرے بھائیوں غور سے سنیے، 2 اونٹ اور حضرت عمر بھاگ رہے ہیں ان اونٹوں کے پیچھے پیچھے، اور 2 منزل مکان ہے. سنیے بڑا دلچسپ واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. سامنے 2 منزل کا بہترین خوبصورت مکان،
اس مکان کے اوپر چھت کے اوپر حضرت عثمان کھڑے ہیں. حضرت عثمان پیسے والے آدمی اپنے 2 منزلہ مکان پر کھڑے ہوئے اونٹوں کے پیچھے بھاگنے والے آدمی کو دیکھ رہے ہیں. پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہے, پہچان نہیں پا رہے یہ کون ہے. کہا کہ اتنی گرمی میں یہ کون آدمی دوڑ رہا ہے, پیروں میں چپل بھی نہیں ہے, سخت گرمی, چلچلاتی ہوئی دھوپ, زمین گرم, اور اس گرم زمین میں ننگے پیر یہ دوڑ رہا ہے, یہ کون آدمی ہے؟ کوئی کام کرنا تھا تو سائے میں کرتا, تھوڑا شام ہو جانے دیتا, سورج ڈھل جانے دیتا, تب نکلتا گھر سے. حضرت عمر بھاگتے بھاگتے اس بلڈنگ کے پاس آئے, اس گھر کے پاس آئے تو حضرت عثمان نے پہچان لیا, ارے یہ تو امیر المومنین ہے, یہ تو حضرت عمر فاروق ہیں. آواز دی, امیر المومنین ادھر آئیے, اتنی گرمی میں کہاں بھاگ رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر نے اوپر دیکھا, عثمان سے کہا, عثمان یہ اونٹ بھاگ رہے ہیں, یہ اونٹ بیت المال کے ہیں, ان کو پکڑنا میری ذمہ داری ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں, امیر المومنین آپ گھر پہ آ جائیے, میں اپنے نوکروں کو, اپنے غلاموں کو ان اونٹوں کے پیچھے لگا دیتا ہوں, وہ ان اونٹوں کو پکڑیں گے اور بیت المال میں جمع کر دیں گے. آپ ہمارے گھر پہ آئیے, سستا لیجئے اور ٹھنڈا پانی پی لیجئے, اتنی سخت گرمی میں آپ نکلے ہیں. عمر کا جواب دیکھو, عمر کا جواب, آئے عثمان, گھر کا سایہ تمہیں مبارک ہو, پانی تمہیں مبارک ہو, خادم میں ہوں, امیر المومنین میں ہوں. اگر یہ اونٹ غائب ہو گئے تو قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا, تم سے نہیں ہوگا. اگر آج یہ اونٹ غائب ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں ان اونٹوں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بیت المال کے اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. کہا اچھا. پکڑ کے لائے حضرت عمر خود, اور ان اونٹوں کو پکڑ کے بیت المال پہنچایا. اب بیت المال میں جب گئے اور کھوٹے سے ان اونٹوں کو باندھ دیا, اس کے بعد وہاں کے لوگوں کی کلاس لینا شروع کی. بتاؤ یہ اونٹ کیسے بھاگے؟ تم اس کی نگرانی کر رہے ہو, یہ اونٹ بھاگے کیسے؟ میرے بھائی جو تعجب کریں گے آپ. ایک صحابی جواب دیتے ہیں, امیر المومنین ان اونٹوں کی دم اٹھا کر دیکھیے, ان اونٹوں کی پونچھ اٹھا کر دیکھیے. حضرت عمر نے جب ان اونٹوں کی, دونوں اونٹوں کی دم اٹھا کر دیکھا تو ان دونوں اونٹوں کے مقعد میں, ان کی لیٹرین کے راستے میں گہرے گہرے زخم تھے, اور ان زخموں سے خون بلڈ آ رہا تھا. فرمایا اس آدمی نے, امیر المومنین یہ اونٹ ان زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے, اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے. ان لیٹرین کے راستے میں ان اونٹوں کا جو زخم ہے, ان زخموں کی تکلیف سے یہ اونٹ رسی توڑ کے بھاگ گئے. حضرت عمر فاروق نے کہا, تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک معمولی سا آدمی آپ کے علاقے کا, اور حضرت عمر فاروق امیر المومنین اور 22 لاکھ مربع میل کے امیر. سعودیہ اسی میں, عراق بھی اسی میں, ایران بھی اسی میں, مصر بھی اسی میں, فلسطین بھی اسی میں, آذربائیجان بھی اسی میں, اردن بھی اسی میں, الجزائر بھی اسی میں, ملک شام بھی اسی میں. غور کر رہے ہیں, یہ سارے ملک حضرت عمر فاروق کے زیر نگرانی. اکیلا اتنے بڑے خطے کا مالک, کتنے ملکوں کا مالک. ان اونٹوں کے لیٹرین کے راستے میں جب زخموں کو دیکھتا ہے تو اکیلا جنگل میں چلا جا رہا ہے. حکیموں سے پوچھتا ہے کہ ان اونٹوں میں, ان کے زخموں میں کیا دوا لگائی جائے. ان حکیموں نے جو جڑی بوٹی بتائی, اس جڑی بوٹی کو توڑنے کے لیے حضرت عمر جنگل کا کھاد چھان رہے ہیں, اور جڑی بوٹیوں کو توڑ کر لاتے ہیں, اس کو پیستے ہیں, اس کو کاٹ چھانٹ کرتے ہیں, اور اس کا ملہم بناتے ہیں, اس کی دوا بناتے ہیں, اور پھر کسی سے کہتے ہیں کہ ان کی تم کو پکڑو. ان تمام لوگوں نے اونٹوں کو پکڑا,
دونوں کو اور ان کی دم کو پکڑا. حضرت عمر فاروق نے, اس زمانے میں تو گلیوز بھی نہیں چلا کرتے تھے, حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں میں ملہم لیا, وہ جڑی بوٹیاں لی اور ان اونٹوں کے مقد میں, ان کے سرین میں, ان کے لیٹرین کے راستے میں اس ملہم کو لگایا, اس دوا کو اپنے ہاتھ سے لگا رہے ہیں. اور جب دونوں اونٹوں کو ملہم لگا دیا, ان کو بینڈڈ کر دیا, پٹی وغیرہ باندھ دی, جو علاج کرنا تھا وہ کر دیا, اپنے ہاتھوں سے ان کے زخم بھر دیے. اس کے بعد کہا الہ العالمین, جو عمر کے کرنے میں تھا وہ میں نے کر دیا, جو میں کر سکتا تھا وہ میں کر دیا, شفا دینا تیرا کام ہے. آئے اللہ تو ان اونٹوں کو شفا دے, جو ان دونوں اونٹوں کو بھی زخمی نہ رہنے دے, ان کے لیٹرین کے راستے میں ہونے والے زخم کا تک کا علاج کر رہا ہو. وہ اس زمانے کے عام لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہو, جس کے زمانے میں اونٹوں کو زخم نہیں ہو پا رہے ہیں, اور اونٹوں کو اگر زخم ہو تو اس کا علاج کر رہا ہے, تو انسانوں کا وہ کتنا خیال رکھتا ہوگا. یہ تھا اقلیت کے اوپر حضرت عمر فاروق کا احسان. جو اونٹوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے, انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوگا. آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں, تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے سنا. مجھے 5-10 منٹ کا ٹائم اور دے دیجئے میرے بھائیوں, اسی طریقے سے سنتے رہیے. اور جو سن رہے ہیں تو ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اور لانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ علامہ ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر نقل کیا ہے, بڑی مشہور کتاب ہے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی. اس واقعے کو آپ سنیں گے تو آپ اشش کریں گے, کیا تحفظ انسانیت تھی, انسانیت کی حفاظت کا کیسا انتظام تھا. جب ملک مصر فتح کیا گیا, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو مصر کا گورنر کس کو بنا دیا؟ عمر ابن عاص کو. جاؤ تم مصر کو سنبھالو. عمر ابن عاص کو گورنر بنا دیا. اور مصر کے یہودی اور عیسائی, ان کے اندر ایک رسم تھی, اتنی بری رسم آج بھی ہمارے ہاں چلتی ہے, کہیں کہیں جائز نہیں ہے, گورنمنٹ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. میں جن دنوں میں جیل میں تھا تو میرے ساتھ جس بیرک میں میں رہتا تھا, وہاں ایک آدمی, ایک بندی, ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کو عمر قید کی سزا تھی, آجیون کاراواس. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس جرم میں آئے ہو یہاں, تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ مولانا اندھ بھکتی کا میں شکار ہو گیا تھا. میں نے کسی پنڈت کے کہنے پر اپنی بیٹی کی بلی دے دی تھی, اپنی بیٹی کی گردن کاٹ کر میں نے کسی دیوی دیوتا پہ چڑھایا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ ایسا کرو گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا. بہرحال پکڑا گیا اور میں آیا, اور بیٹی کے جرم میں مجھے عمر قید کی سزا. ایسے لوگ بھی ہیں جو بلیاں دینے میں عقیدہ رکھتے ہیں, وشواس رکھتے ہیں. جس وقت مصر فتح ہوا, عمر ابن عاص نے مصر کی باغ دور سنبھالی. مصر کے یہودی اور عیسائی کی ایک بری رسم تھی, اور وہ کیا کرتے تھے, اپنے کھیتوں کو جس نہر سے, جس ندی سے ان کو پانی جاتا تھا, اس ندی میں وہ سال میں ایک بار, پورے سال میں ایک بار ایک کنواری لڑکی کی بلی اس ندی میں, اس نہر میں دیا کرتے تھے. اس کی گردن کاٹ کر, اس کا قتل کر کے, اس کا خون اس ندی میں بہاتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ ایک لڑکی کی قربانی لے کر, ایک لڑکی کی بلی, خون لے کر یہ ندی چلتی ہے, یہ ندی چلتی ہے, پھر اس سے ہمارے کھیتوں میں اناج پیدا ہوتا ہے, غلہ پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر ابن عاص نے جب گورنری سنبھالی تو اس بری رسم پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اب عمر ابن عاص کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مصر کے اندر کسی لڑکی کو قربان نہیں کرے گا, اس کی بلی نہیں چڑھائے گا. انسانیت. یہودیوں کی تو لڑکی تھی, عیسائیوں کی تھی, جا رہا میرے باپ کا کیا جا رہا, سوچ سکتے تھے کرنے دو, لیکن نہیں, اب کوئی بھی ہو کسی کی بھی قربانی نہیں دی جائے گی, بلی نہیں چڑھائی جائے گی. حضرت عمر ابن عاص نے اس رسم کو بند کر دیا.
اب سنیے جو سنانا چاہتا ہوں میں میرے بھائیوں، جیسے ہی اس رسم کو بند کیا اسی سال نہر میں پانی نہیں آیا، ندی میں پانی نہیں آیا اور قحط پڑ گیا، پورا کا پورا خوشحالی سوکھا پڑ گیا اور لوگ سب کے سب عمرو ابن عاص کے پاس چلے آئے، اے عمرو ابن عاص، آپ ہم سے جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں اور ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے اس سال کسی لڑکی کی، کنواری لڑکی کی قربانی نہیں دی، بلی نہیں دی، دیکھو ندی ہم سے ناراض ہو گئی، نہر ہم سے ناراض ہو گئی، ہمارے کھیتوں میں اناج نہیں پیدا ہوا، ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں آیا، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم قربانی کریں، ہم بلی چڑھائیں کسی لڑکی کی۔ عمرو ابن عاص نے کہا نہیں، لڑکی کی قربانی نہیں دینے دوں گا تمہیں۔ کہا پھر ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے آپ کو، جب ہمارے ہاں پیدا ہی نہیں ہوا کچھ، انکم ہی نہیں ہوئی تو ہم آپ کو ٹیکس کیوں دیں گے، ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے، اور اگر آپ ہمیں جزیہ نہ دینے کی شکل میں اپنے ملک سے نکالے تو ہم نکل جائیں گے۔ کیا کر سکتے ہیں، ہماری جب پیداوار ہی نہیں، ہم جب کمائیں گے نہیں تو ٹیکس کہاں سے دیں گے، اور آپ ہمیں ہمارے عقیدے پہ چلنے نہیں دیں گے۔ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ حضرت عمرو ابن عاص نے کہا میں کیا کروں، اگر ہم لڑکی کی قربانی کرنے دیں تو ایک معصوم بچی کی جان جا رہی ہے، ایک کنواری لڑکی کی جان جا رہی ہے، اور اگر ہم ان کو ایسا نہ کرنے دیں تو ان کی پیداوار رک گئی اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کچھ دن رک جاؤ، میں حضرت عمر فاروق سے پوچھتا ہوں۔ ایک لیٹر لکھا، امیر المومنین، یہاں کے لوگ لڑکی کو کاٹنے کے لیے، اس کی بھیٹ چڑھانے کے لیے، اس کی بلی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ نے اجازت نہیں دی اور ہم نے اجازت نہیں دی تو یہ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لڑکی کی قربانی دینے کے لیے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے وہیں سے ایک لیٹر لکھا دریائے نیل کے نام، وہ دریائے نیل، اور لیٹر میں کیا لکھا، کہاں ہے مسلمانوں یہ ایمان آج ہمارے پاس، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آج، یہی رزلٹ دینے کے لیے ہم چیخ رہے تھے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، مسلمانوں مل جاؤ۔ پورے اتر پردیش کی نگاہیں آپ کی طرف تھی، پورے ہندوستان کی نظریں بہار کی طرف تھی، اور آپ کے رزلٹ نے بتا دیا کہ جرجی صاحب ابھی اتر پردیش کے اندر بھی وہی رزلٹ آنے والا ہے جو بہار میں آیا ہے، ابھی تمہارے مدرسوں پر بلڈوزر چلے گا، ابھی تمہیں مسجدوں میں تقریریں نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آج پورے اتر پردیش کے اندر ایسی کسی فیلڈ میں آپ تقریر نہیں کر سکتے، جس فیلڈ میں آپ تقریر کر رہے ہیں نا، اور رات کے یہ 2 بج چکے ہیں، اس وقت بھی آپ تقریر کر رہے ہیں، ایسی فیلڈ کے اندر پورے اتر پردیش میں آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جرجیت صاحب جس مسجد کے متولی ہیں، ہم جس مسجد کے سیکریٹری ہیں، اس مسجد کے اندر بھی اگر عشاء کے بعد ہمیں تقریر کرنا ہے، اپنی مسجد میں بھی تقریر کرنے کے لیے ہمیں پرمیشن لینا پڑے گی، پہلے ڈی ایم سے اور ایس ایس پی سے، اور ایل آئی او رپورٹ دے دے گی مولانا جرجیت صاحب کی تقریر بھڑکاؤ ہوتی ہے، اس لیے عشاء کے بعد ان کو بھی تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ اتر پردیش کے یہ حالات ہیں، ہم جس مسجد کے سیکریٹری ہیں اس مسجد کے اندر بھی عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد کے سیکریٹری کو بھی مسجد میں بھی تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں۔ یہ حالات ہیں ارے بھائیوں، ان حالات سے نپٹنا تھا، لیکن اب تو ساری امیدیں ہی ٹوٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں ساری امیدیں۔ سنیے حضرت عمر فاروق نے کیا لکھا، اے عمر ابن عاص، میں یہ لیٹر تمہیں بھیج رہا ہوں، پورے ملک مصر سے لوگوں کو لے جا کر دریائے نیل کے پاس کھڑا کر دو، اور اس دریائے نیل میں جا کر اس لیٹر کو ڈال دو، سوکھا ہوا دریا۔ عمر فاروق کا وہ لیٹر جیسے عمر ابن عاص کے پاس آتا ہے، عمر ابن عاص نے منادی کرا دی، اعلان کرا دیا، دریائے نیل میں پانی آئے گا اور پانی تمہارے کھیتوں میں جائے گا، آؤ دریائے نیل کے پاس سب جمع ہو جاؤ۔
سارے یہودی عیسائی سب دریائے نیل کے پاس جمع ہو گئے. حضرت عمر فاروق کا لیٹر عمر ابن عاص نے اس دریائے نیل کے اندر ڈال دیا، جس لیٹر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، عربی میں لکھا ہوا تھا، ان کنت تجری من قبلک فلا تجری بعدہ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَن يُجْرِي هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجْرِيكَ. یہ حضرت عمر نے اس لیٹر پہ لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ اے دریائے نیل، ان کنت تجری من قبلک، اگر تو آج سے پہلے اپنے حکم سے چلتی تھی، اپنی مرضی سے چلتی تھی، تیرے اندر پانی تیری مرضی سے آتا تھا، فلا تجری بعدہ، تو آج کے بعد تو کبھی پانی مت دینا. اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے، اپنی مرضی سے تیرے اندر پانی آتا ہے، اپنی مرضی سے جاری ہوتی ہے، فلا تجری بعدہ، تو آج کے بعد تو جاری مت ہونا. عمر کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تو پوری زندگی کے لیے سوکھ جانا، کبھی پانی مت دینا. اور آئے دریائے نیل، وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ، اور اگر تیرے اوپر اللہ جو اکیلا ہے، قہار جو زبردست ہے، اگر تو اس کے حکم سے جاری ہوتی ہے، اس کے حکم سے پانی دیتی ہے، اس کے حکم سے تیرے اندر پانی آتا ہے، تو ہم تجھ سے نہیں، فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجْرِيكَ، تو ہم اللہ ہی سے دعا کریں گے کہ وہ تجھے جاری کر دے. اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ تجھے جاری کر دے. اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو اللہ مجھے پانی دے گا. بس یہ لیٹر ڈالا، اللہ کی قسم ایسا پانی اس دریائے نیل میں آیا کہ تاریخ نے، مورخ نے لکھا ہے، ابن الجوزی نے سیرت عمر میں لکھا ہے کہ پانی لیبل سے 16 گج اوپر پہنچ گیا. پانی اپنی لیبل سے 16 گج اوپر پہنچ گیا. حضرت عمر کو اور عمر ابن عاص کو یہ دعا کرنا پڑی، اے اللہ میں نے رحمت کا پانی مانگا تھا، زحمت کا پانی نہیں. اے اللہ رحمت کا پانی چاہیے، ایسا پانی نہیں جو زحمت والا ہو، جو تکلیف والا ہو. میرے بھائیوں، اس دن سے دریائے نیل بہہ رہی ہے تو آج تک سوکھنے کا نام نہیں لیتی ہے. حضرت عمر اس طریقے سے ایک لڑکی کی جان بچائی جو ہر سال یہودی لوگ ایک لڑکی کی جان دیتے تھے. اس طریقے سے انسانیت کی حفاظت ہوتی تھی. یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ مرنے والا ہندو ہے یا مسلمان، یہودی ہے یا عیسائی، ہر کسی کو بچایا جاتا تھا، ہر کسی کے جان کی حفاظت ہوتی تھی. تو میرے بھائیوں، تحفظ انسانیت ضروری ہے، اور اقلیت کے ساتھ اکثریت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیت کا پورا خیال رکھے. یہی چند باتیں بنیادی طور پر 1.5 گھنٹے کی تقریر میں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. مجھے امید ہے عقل حلال، عقل معاش کا مسئلے کو اپنے اوپر نہیں لیں گے. شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں آپ بھی آ سکتے ہیں، ہم بھی آ سکتے ہیں. بہت سے مسائل ایسے ہیں. لون پر موبائل لینا کیسا ہے، لون پر فریج لینا کیسا ہے، لون پر یا فائنینس کرانا کیسا ہے، مسجد میں غیر مسلم کا پیسہ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا ہے، اسی طریقے سے قبرستان میں اگر کوئی غیر مسلم پیسہ دے تو لگ سکتا ہے. یہ سارے مسائل ہیں. ان تمام مسائل کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے. بیوی کے کان کی بالی ضرورت پڑنے پر بیچ دیا تھا اور وہ مہر میں تھا، اب بیوی انتقال کر گئی. واہ صاحب. چلیے تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. اور ابھی آپ بیٹھیے. کوئی اور بھی ہے میرے پاس بولنا ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ موبائل اپنے آپ سب ہے، کیونکہ آج ہم آپ لوگوں سے اس قبرستان کے لیے کچھ لیں گے اپنے ہاتھ پر. جے نگر والوں، بہت محبت کی ہے آپ نے ہم سے، ہزاروں دشمنی کے باوجود آپ نے ہم کو بھولے نہیں. 1999 میں میری پہلی